السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج کی ڈیلی اسلامک ویڈیو میں جو ویڈیو بنائی جا رہی ہے، آپ تک پہنچائی جا رہی ہے، اس کا عنوان ہے فتاوی اسلامیہ سے لی گئی ہے، تو جس کا عنوان ہے جھاڑ پھونک، تعویذ، منتر وغیرہ کا حکم۔ تو اس پہ فتویٰ دیا گیا ہے، اس فتوے کو ایک ویڈیو کی شکل میں بنا کر میں آپ احباب تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ تو مہربانی کر کے آپ آگے دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ میری حوصلہ افزائی اور دین کے کام میں اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے کا ذمہ دار سب انسانیت اس وقت پورا مسلمان ذمہ دار ہے، کیونکہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اچھے کاموں کی دعوت دے اور برے کاموں سے روکے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام مسلمات پر کی یہ ذمہ داری ہے، تو یہ فرض ہے تمام مسلمات پر۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ جھاڑ پھونک و تعویذ منتر وغیرہ کا حکم، اس پہ فتویٰ دیا گیا ہے۔ اس میں کچھ جائز بھی جھاڑ پھونک ہے اور کچھ ممنوع ہے، کچھ منع بھی ہے۔ تو اس میں سوال ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ ان رقیہ و تمائم و تولا تشرک، سنن ابی داود کتاب الطب باب فی تعلیق التمائم، حدیث نمبر ہے 3883، مسند احمد میں حدیث نمبر ہے 381۔ جھاڑ پھونک اور تعویذ اور حب کے اعمال شرک ہیں، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ یہ صحیح مسلم کتاب السلام باب استجاب الرقیہ من العین النعمت 2199۔ میرا ایک ماموں بچھو کے کاٹے کے لیے دم کیا کرتا تھا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھاڑ پھونک سے منع فرمایا تو وہ آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جھاڑ پھونک سے منع فرمایا ہے اور میں بچھو کے کاٹے کا دم کرتا ہوں، تو آپ نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے تو اسے فائدہ پہنچانا چاہیے۔ جھاڑ پھونک کے موضوع سے متعلق ممانعت اور جواز کی ان حدیثوں میں تطبیق کی کیا صورت ہوگی؟ اگر کوئی بیمار آدمی اپنے سینے پر قرآنی آیات والا تعویذ لٹکائے تو اس کا کے لیے کیا حکم ہے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جس جھاڑ پھونک سے منع کیا گیا ہے، اس سے مراد وہ ہے جس میں شرک ہو یا غیر اللہ کے ساتھ توسل یعنی وسیلہ پکڑنا ہو، یا ایسے مجہول الفاظ ہوں جن کی سمجھ میں نہ آئے، جن کا کوئی مطلب نہ ہو، جن کے معنی معلوم نہ ہوں، باقی رہے وہ دم جھاڑ جو ان سے پاک ہوں تو وہ شرعاً جائز اور شفا کا ایک بڑا سبب ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ حدیث صحیح مسلم کی کتاب السلام حدیث نمبر 2200 ہے، جس دم جھاڑ میں شرک نہ ہو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اگر میں عربی پڑھی تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اس لیے میں صرف ترجمے کے پر ہی اکتفا کروں گا انشاءاللہ۔ نیز آپ نے فرمایا ہے، یہ حدیث بھی صحیح مسلم کتاب السلام باب ہے استجاب الرقیہ، رقیہ کہتے ہیں دم کرنے کو،
جو شخص اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہو اسے ضرور پہنچانا چاہیے. یہ بھی صحیح مسلم کی ہے. ان دونوں حدیثوں کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں بیان فرمایا ہے. نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا رقیہ الا من عین او ہما. صحیح بخاری کتاب الطب تو صحیح مسلم کتاب الایمان. جاڑ دم جاڑ نظر بد اور ڈسے جانے سے ہوتا ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ ان دو باتوں ہی میں دم جاڑ زیادہ بہتر اور زیادہ شفا بخش ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دم کیا بھی ہے اور کرایا بھی ہے. باقی رہا مریضوں یا بچوں کے گلے میں تعویذ لٹکانا تو یہ جائز نہیں ہے. جو تعویذ لٹکائے جائیں انہیں تمام حروز اور جوامہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، اور ان کے بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ حرام اور شرک کی انواع و اقسام میں سے ایک ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص تعویذ پہنے اور اللہ اس کی مراد پوری نہ کرے. جو شخص تعویذ پہنے اللہ اس کی مراد پوری نہ کرے، اور جو شخص سپی گونگا لٹکائے اللہ اسے آرام نہ دے. سپی یہ کوڑیاں وغیرہ باندھنا یہ. نیز آپ نے فرمایا جس شخص نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. نیز فرمایا جاڑ پھونک تعویذ اور حب کے اعمال شرک ہیں. یہ آپ حوالہ ساتھ میں دیکھ سکتے ہیں، سنن ابی داؤد ہے کتاب الطب میں. یہ تقریباً تمام حدیثیں جو ہیں کتاب الطب میں ملیں گی. جس کتاب میں بخاری میں یا مسلم میں یا جس حدیث کی کتاب میں ملیں گی تو وہ کتاب الطب میں ملیں گی. جو تعویذ قرآنی آیات اور جائز دعاؤں پر مشتمل ہوں ان کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ یہ حرام ہے یا نہیں. صحیح بات یہ ہے کہ وہ بھی حرام ہے، اور اس کے دو سبب ہیں. نمبر 1 ہے مذکورہ احادیث کے عموم سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر طرح کے تعویذ حرام ہیں، خواہ وہ قرآنی آیات پر مشتمل ہوں یا غیر قرآنی کلمات پر. شرک کے سد باب کے لیے یہ بھی حرام ہے کہ کیونکہ اگر قرآنی آیات پر مشتمل تعویذوں کو جائز قرار دے دیا جائے تو ان میں دوسرے بھی شامل ہو کر معاملے کو مشتبہ بنا دیں گے، اور ان تعویذوں کے لٹکانے سے شرک کا دروازہ کھل جائے گا. اور یہ بات معلوم ہے کہ جو ذرائع شرک اور گناہوں تک پہنچانے والے ہیں ان کا بند کر دینا قواعد شریعت میں سے ایک بہت بڑا قاعدہ ہے، اور توفیق عطا فرمانے والا تو اللہ ہی ہے. شیخ ابن باز. سوال نمبر 2 ہے تعویذ لٹکانے والے کا ذبیحہ. جو شخص قرآن یا غیر قرآن کا تعویذ یا گرا لگائے ہوئے دھاگے لٹکائے اس کے ذبیحہ کا کیا حکم ہے؟ یعنی اس نے اگر کوئی ذبح کیا ہے، جانور ذبح کیا ہے تو اس کو کا کیا حکم ہے؟ وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ تمائم تمیمہ کی جمع ہے. تمیمہ کی جمع کیا ہے؟ تمائم ہے. اس سے مراد وہ منکے، سپی، گونگا اور تعویذ ہیں جو بچوں، عورتوں اور حیوانوں وغیرہ کی گردنوں میں یا سینوں کے وسط میں یا بالوں میں لٹکائے جاتے ہیں تاکہ شر سے محفوظ رہا جائے، اور جو زر نازل ہو چکا ہو اسے دور کیا جا سکے. تو یہ منع ہے بلکہ شرک ہے، کیونکہ نفع و نقصان صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے سوا کسی کے اختیار میں نہیں ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے. یہ ابو داود میں، سنن ابی داود میں کتاب الطب میں یہ حدیث ہے. حدیث نمبر ہے دیکھیں آپ 3883. جاڑ پھونک تعویذ اور حب کے اعمال شرک ہیں. عبداللہ بن حکیم رضی اللہ تعالیٰ سے مرفوع روایت ہے کہ جو شخص کوئی چیز لٹکائے اسے اسی کے سپرد کر دیا جاتا ہے. یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے، کتاب الطب میں ملے گی آپ.
حضرت ابو بشیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ حدیث بھی صحیح بخاری کتاب الجہاد و سیر میں آپ دیکھ سکتے ہیں، حدیث نمبر ہے 3005، کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضرت ابو بشیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جب آپ نے ایک قاصد کو بھیجا کہ کسی اونٹ کی گردن میں کوئی ایسی رسی باقی نہ رہنے دی جائے جو نظر بد وغیرہ کے سلسلے میں لوگ باندھ دیا کرتے تھے مگر اسے کاٹ دیا جائے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں پر رسیوں کے لٹکانے سے متعلق منع فرمایا ہے، جو خواہ ان میں گرے ہیں، گریں لگائی ہوئی یا نہ لگائی گئی ہوں۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رسیوں کے کاٹ دینے کا حکم دیا، کیونکہ زمانہ جاہلیت کے لوگ اونٹوں پر رسیاں باندھتے، ان کی گردنوں میں ہار ڈالتے اور انہیں تعویذ پہناتے تھے تاکہ انہیں آفات اور بد نظر سے محفوظ رکھ سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان سب باتوں سے سختی سے منع فرما دیا، ان چیزوں کے کاٹ دینے کا حکم دیا۔ لہذا اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ ان تعویذوں اور منتروں جنتروں میں حصول منافعت اور دفع مضرت کے سلسلے میں ذاتی تاثیر ہے تو وہ مشرک اور شرک اکبر کا مرتکب ہے، جس کی وجہ سے وہ ملت اسلامیہ سے خارج ہو جاتا ہے، والعیاذ باللہ ایسے شخص کا ذبیحہ کھانا حلال نہیں۔ جو شخص ان تعویذوں وغیرہ کو محض اسباب سمجھتا اور یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نفع و نقصان کا اعتبار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور وہی اسباب سے نتائج پیدا کرتا ہے تو وہ شرک اصغر کا ارتکاب کرتا ہے، کیونکہ یہ اسباب عادی ہیں نہ شرعی بلکہ یہ وہمی ہے۔ ہاں البتہ بعض علماء نے ایسے تعویذوں کو مستثنا قرار دیا ہے جو قرآنی آیات پر مشتمل ہوں، انہوں نے ان کے استعمال کی اجازت دی ہے اور ممانعت کی احادیث کو ایسے تعویذوں پر محمول کیا ہے جو غیر قرآنی ہوں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ممانعت کی احادیث عام ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنی تعویذوں کی تخصیص ثابت نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآنی تعویذوں کی تخصیص ثابت نہیں ہے۔ صد ذریعہ کا بھی یہی تقاضا ہے، کیونکہ پھر آدمی ایسے تعویذ بھی استعمال کرنے لگ جاتا ہے جو غیر قرآنی ہوں۔ قرآنی ہونے کی صورت میں قرآن مجید کی بے ادبی کا بھی احتمال ہے۔ ہاں البتہ قرآنی تعویذ استعمال کرنے والے کے ذبیحہ کو کھایا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ اس میں تاثیر و برکت کا عقیدہ رکھتا ہے اور یہ عقیدہ اہل ملت اسلامیہ سے خارج نہیں کرتا، اور پھر اس لیے بھی کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ کا کلام اس کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ اس جواب میں سے یہ واضح ہو گیا کہ جو غیر قرآن کا تعویذ لٹکائے گا اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہے، اور جو قرآن کا تعویذ گلے میں لٹکائے گا تو اس کا ذبیحہ حلال تو ہے، لیکن وہ شرک اصغر کا ڈر ہے، یعنی چھوٹے شرک۔ تعویذ کے لٹکانے کا حکم وہی کتاب چل رہی ہے، تو سوال ہے کیا قرآنی اور غیر قرآنی تعویذوں کے لٹکانے سے انسان کافر ہو جاتا ہے؟ جواب ہے لوگ جن تعویذوں کو استعمال کرتے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ہے قرآنی آیات پر مشتمل تعویذ، اور نمبر 2 پر ہے غیر قرآنی کلمات پر مشتمل تعویذ۔ اگر تعویذ قرآنی آیات پر مشتمل ہوں تو ان کے بارے میں علماء سلف کے 2 قول ہیں۔ پہلا قول، ایسے تعویذ کو بھی استعمال کرنا جائز نہیں، یہ ابن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ 2 بڑے صحابی ہیں، مشہور صحابی ہیں، ان کا قول یہ ہے کہ قرآن کے تعویذ بھی استعمال کرنے جائز نہیں ہیں۔ حذیفہ، عقبہ بن عامر اور ابن حکیم کا بھی بظاہر قول یہی ہے۔ تابعین کی ایک جماعت کا بھی یہی قول ہے، جن میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد بھی ہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت کے مطابق اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہی قول تھا۔ متاخرین نے بھی بڑے وثوق کے ساتھ اس قول کو اختیار کیا ہے، کیونکہ یہ قول اس حدیث پر مبنی ہے جسے امام احمد، ابو داود وغیرہ ہما نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرمائے ہوتے سنا
یہ حدیث بھی سنن ابی داؤد کی اوپر نقل ہو چکی ہے، یعنی جھاڑ پھونک، تعویذ اور حب کے اعمال شرک ہیں۔ شیخ عبد الرحمن بن حسن الشیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ یہی قول صحیح ہے، اور اس کے 3 سبب ہیں جو غور کرنے والے کے سامنے ظاہر ہو جاتے ہیں، اور وہ یہ ہیں: نمبر 1 ہے ممانعت کی احادیث عام ہیں، اور عام کو خاص کرنے والی کوئی حدیث نہیں ہے، یعنی جتنی بھی حدیثیں ہیں ممانعت کی آئی ہیں وہ سب عام ہیں۔ نمبر 2 شرکیہ و بدعہ تعویذات کا ذریعہ بند کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کو بھی ممنوع قرار دیا جائے، کہ اگر قرآن پاک میں کہ تعویذ بنانے کی اجازت دے دی جائے تو لوگ غیر قرآن کے تعویذوں کے ساتھ ان کو بھی شامل کر لیں گے۔ نمبر 3 ہے قرآنی آیات سے لکھے ہوئے تعویذات گلے میں ڈالنے والا لازمی طور پر قضائے حاجت اور استنجا کی حالت میں بھی انہیں اپنے ساتھ رکھے ہوگا، اور اس طرح قرآنی آیات کی توہین اور بے ادبی ہوگی۔ دوسرا قول جواز کا ہے، اور یہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی بظاہر یہی مروی ہے۔ ابو جعفر باقر اور ایک روایت کے مطابق امام احمد کا بھی یہی قول ہے، اور ممانعت کی حدیث کو انہوں نے ایسے تعویذوں پر محمول کیا ہے جو شرکیہ ہوں، کیونکہ حدیث کے الفاظ ان رقیہ و تمائم و طوالا شرک، یہ بہت چھوٹا ہے۔ شعبدہ بازو سے علاج کرانا۔ سوال ہے کچھ لوگ بزعم خود شعبدہ بازی کے طبی طریقے سے علاج کرتے ہیں، ان میں سے کسی کے پاس جاؤ تو وہ مجھے کہتا ہے کہ اپنا اور اپنی والدہ کا نام لکھو اور پھر کل ہمارے پاس آؤ، اور پھر جب کوئی ان کے پاس جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تجھے فلاں فلاں مصیبت آئی ہے اور اس کا علاج یہ ہے۔ ان میں سے کوئی یہ بھی کہتا ہے کہ میں کلام اللہ سے علاج کرتا ہوں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ان کے پاس جانے کا کیا حکم ہے؟ تو جواب ہے، جو شخص علاج میں ایسا طریقہ استعمال کرتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جنوں سے خدمت لیتا ہے اور علم غیب کا دعویٰ کرتا ہے، لہٰذا ایسے شخص کے پاس جانا، اس سے سوال کرنا اور اس سے علاج کرانا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس طرح کے لوگوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ تو یہ حدیث لی گئی ہے صحیح مسلم کتاب السلام سے۔ جس شخص نے کسی نجومی کے پاس جا کر کچھ پوچھا تو اس کی 40 روز تک نماز قبول نہ ہوگی۔ دیکھیے کتنا بڑا 40 دن تک آدمی محنت کرتا رہتا ہے لیکن اس کا کچھ فائدہ نہ حاصل ہو، اور پھر نماز فرض جو ہے وہ قبول نہ ہوگی۔ یہ حساب لگا لے 40 دن تک کسی نجومی کسی کے پاس جا کے پوچھنے سے۔ یہ صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور اس کے بعد یہ حدیث ہے احمد، یہ بھی احمد فی المسند کی۔ تو 2 کتابوں کی میں یہ حدیث نقل ہے۔ اور بھی بہت سی احادیث سے قانون نجومیوں اور جادوگروں کے پاس جانے اور ان سے سوال کرنے اور ان کی تصدیق کرنے کی ممانعت آئی ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا، جو شخص کسی کان نجومی کے پاس کوئی سوال پوچھنے کے لیے جائے اور پھر اس کے جواب کی تصدیق بھی کرے تو اس نے اس شریعت کا انکار کیا جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے۔ جو شخص بھی کنکریاں مارنے یا گونگے اور سپیاں استعمال کرنے یا زمین پر لکیریں کھینچنے یا مریض سے اس کی ماں یا اس کے رشتہ داروں کے نام پوچھ کر علم غیب کا دعویٰ کرتا ہے تو یہ سب باتیں دلیل ہیں کہ وہ نجومی اور قانون میں سے ہے جن سے سوال کرنے اور پوچھنے کی تصدیق کرنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ یہ بھی شیخ ابن باز نے جواب دیا ہے۔
مجہول تویزوں اور منتروں کا حکم. جیسے ایک تعویذ لکھا جاتا ہے، اس میں لکھا جاتا ہے کہ 1 2 3 5 7 9 11 جو بھی ہے کچھ، تو کوئی مجہول ہے، مطلب کوئی بھی اس کا نہیں ہے. استاد گرامی، سوال ہے استاد گرامی، میں نے راستہ میں ایک لکھا ہوا کاغذ دیکھا اور چاہا کہ اسے راستے سے دور کر دوں تاکہ یہ پاؤں تک تلے پامال نہ ہو، لیکن جب اس پر نظر پڑی تو اس میں قرآنی آیات تھیں اور ساتھ ایک عبارت بھی لکھی ہوئی تھی. امید ہے کہ آپ مجھے اس کا کامل مفہوم سمجھائیں گے اور یہ بھی فرمائیں گے کہ اس کا کیا حکم ہے، یعنی کیا یہ حلال ہے یا حرام. عبارت یہ تھی. آگے نیچے جو جن کو کاغذ ملا ہے سوال کرنے والوں کو، انہوں نے عبارت بھی ساتھ میں لکھی ہے. اسے سونے کی انگوٹھی میں نقش کیا جائے، عود و عنبر کی خوشبو لگائی جائے اور مکمل طہارت پر پہنا جائے، اور 1 ہفتہ تک ہر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کا ایک نام 130 بار اس طرح پڑھا جائے کہ ہر ماہ کے پہلے جمعے کی نماز صبح سے شروع کرے اور جمعرات کو عشاء کی نماز کے بعد ختم کرے. اس کے بعد باقدر استطاعت ہر فرض نماز کے بعد 2 اسم پڑھے. اس سے بہت عجیب و غریب اسرار ظاہر ہوں گے جن کی قیمت کو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا. آپ بھی اس کے اسرار کو اپنے بیٹے یا کسی بھی دوسرے شخص کے سامنے بیان نہ کیجیے تاکہ انہیں کوئی بندگان الہی کو نقصان یا ایذا پہنچانے کے لیے استعمال نہ کر سکے. تو جواب ہے، سوال میں جو کچھ مذکور ہے اس کے مطابق عمل جائز نہیں ہے اور نہ اسے بطور نقش یا تعویذ استعمال کرنا جائز ہے، کیونکہ یہ نقش مجہول ہے. ممکن ہے اس میں شرکیہ کلمات بھی ہوں. اس میں وقت اور تعداد کا جو تعین کیا گیا ہے یہ بھی غیر شرعی ہے. اس میں 2 ناموں کا ذکر ہے لیکن یہ ذکر نہیں کہ وہ 2 نام کون سے ہیں. تو اس طرح کی سب باتیں حرام ہیں، ان کے مطابق عمل جائز نہیں. جو شخص ایسی باتوں میں مبتلا ہو اسے ان سے فوراً چھٹکارا حاصل کر لینا چاہیے. ان کا اذکار کو ترک کر دینا چاہیے، انگوٹھی کے نقش کو مٹا دینا چاہیے اور عود و عنبر کے ساتھ اسے خوشبو لگانا ترک کر دینا چاہیے. آئندہ کے لیے ان سب باتوں سے توبہ کرنی چاہیے. تو یہ کچھ تھے سوالات اور ان کے جوابات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں جو شرک کا مقام بنتے ہیں، جو انسان کو مشرک بنا دیتے ہیں. اور مشرک کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ شرک جو ہے وہ ایک انسان کو جہنم میں لے کے جائے گی، جس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا. تو آج کی ویڈیو میں یہاں ہی ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ آئندہ دوسری ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. تو مہربانی کر کے آپ یہ ویڈیو آگے تک پہنچائیں. آپ بھی اس مشن کا حصہ بنیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا، کیونکہ یہ بنیادی چیز ہے. اگر انسان، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر انسان زمین و آسمان کے درمیان جو جتنا خلا ہے اس کے برابر بھی گناہ لے کے آئے لیکن شرک کے ساتھ نہ آئے میرے سامنے تو میں بخشوں گا. اللہ چاہے تو بخش سکتا ہے. تو یہ مہربانی کریں، آگے تک پہنچائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.